السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہو آپ لوگ؟ We are fine, sir. علی، آج بڑے فریش لگ رہے ہو، کیا کھا کے آئے ہو؟ سر، میں آج آملیٹ اور پراٹھا کھا کے آیا ہوں۔ اوہ واو، یہ تو بہت مزے کا ہوگا۔ یس سر۔ اچھا علی، یہ بتاؤ آپ کو کھانے میں اور کیا کیا چیزیں پسند ہیں؟ سر مجھے چاکلیٹ، آئس کریم، کریمی کیک اور مٹھائی بہت پسند ہے۔ ساری میٹھی چیزیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ سب کھانے کے نقصانات کتنے ہیں؟ نو سر، کیونکہ یہ تو بہت مزے کی ہوتی ہیں۔ بیٹا، میٹھی چیزیں کھانے کے بہت نقصانات ہیں، میں آپ کو کچھ سائیڈ ایفیکٹ بتاتا ہوں۔ اسٹوڈینٹس، پوائنٹ نمبر 1، میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال آپ کے اندر بیماریوں کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے، جس سے وزن بڑھ سکتا ہے۔ وزن بڑھنے کی وجہ سے دل کی بیماریاں اور ہائی بلڈ پریشر لاحق ہو جاتا ہے، اور اگر وزن نہ بھی بڑھے تب بھی ان بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال آپ کی نظر کو متاثر کر سکتا ہے، جس سے بینائی کو ممکنہ طور پر نقصان پہنچتا ہے۔ ہائی بلڈ شوگر آنکھوں کے لینز کو سویل کرتی ہے، جس سے انسان صحیح دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، شوگر کا زیادہ استعمال دانتوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ جو چینی استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے منہ کے اندر تیزابیت والے بیکٹیریا بن جاتی ہے، جو آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ کولڈ ڈرنکس اور مٹھائیاں دانتوں اور مسوڑھوں کو بھی بہت متاثر کرتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، شوگر کے زیادہ استعمال سے مدافعتی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، جس سے آپ کے جسم میں انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح بیماری کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، شوگر کا زیادہ استعمال آپ کے دماغ کو بھی متاثر کرتا ہے، جس سے آپ کی یادداشت پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی نیند خراب ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، لیک آف کنسنٹریشن بھی ہوتا ہے، اور دماغی طور پر آپ جلدی تھک جاتے ہیں۔ اب بتاؤ اسٹوڈینٹس، کچھ سمجھ آیا آپ کو کہ میٹھے چیزیں کھانے کے کتنے نقصانات ہیں؟ یس سر، مجھے سمجھ آ گیا ہے، اور اب میں میٹھی چیزیں بالکل نہیں کھاؤں گا۔ ویل ڈن مائی اسٹوڈینٹس، مجھے پوری امید ہے کہ آپ میری باتوں پر ہمیشہ اسی طرح عمل کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل آف یو۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔